نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم۔ حضرات ذی وقار، آج 3 رمضان المبارک ہے۔ 3 رمضان المبارک یوم وصال ہے سیدہ خاتون جنت، پیکر جود و سخا، معدن شرم و حیا، ام الحسنین، بانوئے تاجدار حل عطا، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، آپ کی نور نظر، لخت جگر۔ چوتھے نمبر پہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی 4 بیٹیوں سے ہی بہت پیار تھا، لیکن سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے بڑھ کے اور انفرادی پیار تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام سیدہ خاتون جنت سے اتنی محبت فرماتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پہ تشریف لے جاتے، کسی غزوہ پہ جانا ہوتا یا کسی سفر پہ حضور تشریف لے کے جاتے، سب سے ملتے اور تمام امہات المؤمنین ان کے گھر تشریف لے جاتے، سب کو الوداع فرماتے، اور سب سے آخر میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے اور حضور آخر میں ان کو الوداع فرماتے۔ اور جب سفر سے واپسی ہوتی، حضور علیہ السلام واپس تشریف لاتے بخیر و عافیت، تو سب سے پہلے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے اور حضور آپ کو اپنی آمد کی خوشخبری سناتے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے بابا جان کے گھر تشریف لاتی تو حضور علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی پیاری بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے۔ حضور علیہ السلام اپنی جگہ پہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھایا کرتے تھے، اتنی محبت تھی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ کے نکاح میں تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی مبارک میں ہی، حیات طیبہ میں ہی، ابو جہل کی بیٹی جو کہ مسلمان تھیں، حضرت جویریہ، جمیلہ بھی آپ کا نام ہے، ان سے بھی نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا اور ان کو پیغام نکاح بھیجا۔ جب کریم آقا علیہ السلام کے علم مبارک میں یہ بات آئی، حضور علیہ السلام نے برسر منبر خطبہ ارشاد فرمایا، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان فاطمہ بنت محمد مدغۃ منی، فاطمہ بنت محمد میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ بنت محمد میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَن يَفْتِنُوهَا،
حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی اس کو تکلیف پہنچائے، کوئی اس کو تکلیف پہنچائے۔ وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم بخدا اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی کبھی بھی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرات ذی وقار، یہاں پہ جہاں ہمیں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو آپ سے کتنی محبت تھی، آپ کی خوشی سے حضور خوش ہوتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ حضور علیہ السلام آپ کے دکھ سے حضور علیہ السلام دکھی ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے، آپ کی خوشی سے حضور خوش ہو جاتے تھے۔ تو ایک بات جہاں پہ یہ سمجھ آئی وہاں پہ ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ نکاح بالکل جائز ہے، ایک آدمی بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے اور ان کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر چاہیں تو کسی حلال چیز کو حرام ٹھہرا دیں، اور حضور علیہ السلام کی وہی جو سرکار کی چاہت ہوگی وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات پہنچائی تو آپ نے نکاح ثانی کا ارادہ ترک کر دیا۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا کا پیکر تھیں، انتہائی عابد و زاہد تھیں۔ آپ ایک گھریلو خاتون ہونے کے باوجود کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتی تھی، اور شرم و حیا اتنا تھا، اتنی شرم و حیا تھی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ آپ اکثر پریشان رہتی۔ زندگی میں تو شرم و حیا کا پیکر تھیں، آپ اکثر پریشان رہتی کہ جب میں دنیا سے جاؤں گی، پردہ کروں گی اور جنازہ اٹھا کے کندھوں پہ لے کے جایا جاتا ہے تو میرے جنازے پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، میرے جنازے پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ لوگ جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، غیر محرم بھی مرد ہوتے ہیں، میرے جنازے پہ غیر محرموں کی نظر پڑے گی۔ آپ نے اپنی خادمہ سے اس کا تذکرہ فرمایا تو انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں ایک طریقہ چلتا، وہ ڈولی بناتے تھے، انہوں نے وہ حضرت خاتون جنت کو وہ بنا کے دکھائی کہ چارپائی کے دونوں طرف کھجور کی چھڑیاں لگا کے چاروں طرف اوپر کپڑا ڈال دیا۔ کہا جی ہمارے علاقے میں اس طرح ڈولی بنائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ طریقہ مجھے بہت پسند آیا ہے، اور پھر آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ جب اٹھا کے لے جایا جائے تو اس طریقے سے چارپائی کے چاروں کونوں میں چھڑیاں لگا کے ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ میرے جنازے پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے کے جایا جائے تاکہ کم سے کم لوگوں کی نظر میرے جنازے پہ پڑے۔ یہ آپ کے شرم و حیا کا عالم تھا، انتہائی سخاوت کا پیکر تھی، اور اتنی اچھی تربیت کی اپنی اولاد کی کہ آپ کی گود میں پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جیسے شہزادے پروان چڑھے۔ دنیا جن کی معترف ہے، دنیا جن کی معتقد ہے۔ علامہ اقبال اسی لیے اپنی قوم کی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر پندے ز درویش پذیری ہزار امت بمیرد تو نہ میری بطول باش و پنہاش و ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال فرماتے ہیں اے امت مسلمہ کی بیٹی، یہ علامہ اقبال جیسا درویش تجھے نصیحت کر رہا ہے، اگر تو میری نصیحت قبول کر لے سارا جہان مر جائے گا لیکن تیرا کردار تا صبح قیامت زندہ رہے گا، تیرا نام زندہ رہے گا، تیری شخصیت زندہ رہے گی اگر تو میری ایک نصیحت پہ عمل کر لے۔ کہا اقبال وہ کون سی نصیحت ہے جو آپ اپنی قوم کی بیٹی کو کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی قوم کی بیٹی کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بطول باش و پنہاش و ازی عصر،
اے میری بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ بن جا، ان کی نوکرانی بن جا، ان کے در کی غلام بن جا، ان کی چوکھٹ کی غلام بن جا، اور ان کا دامن مضبوطی سے تھام لے، ان کے دامن سے لپٹ جا۔ اگر تو ان کے دامن سے لپٹ جائے گی، ان کی سیرت پہ عمل کرنے والی بن جائے گی، ان کی سچی سچی خادمہ بن جائے گی، ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ اور آگے کہا کہ بطول باش و پنہاشو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ جب تو سیدہ خاتون جنت کی سچی خادمہ اور کنیز بن جائے گی نا، تو پھر تیری گود میں بھی حضرت امام حسن و حسین جیسے شہزادے آئیں گے، پھر ان شہزادوں کے وہ پیروکار، تیری با کردار اولاد تیری گود کے اندر پروان چڑھے گی۔ تو اس لیے کہا کہ تو ان کا دامن تھامنے والی بن جا۔ اسی لیے ہم نے دیکھا آج کل تو ٹرینڈ چل گئے نا نئے نئے نام رکھنے کا، یونیک نیم رکھنا ہے۔ اب وہ کوئی اس کا پتہ نہیں معنی غلط ہی چاہے ہو، لیکن ہمیں ایک کریز ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کا بیٹے کا یونیک نیم رکھنا ہے۔ لیکن ہم زمانہ ماضی میں دیکھتے ہیں ہماری بیٹیوں کے نام کیا ہوتے تھے؟ کنیز فاطمہ۔ کیا؟ کنیز فاطمہ، آپ نے نام سنا ہوگا کنیز فاطمہ۔ یہ اصل میں کنیز فاطمہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نوکرانی، آپ کے در کی چاکر، کنیز نوکرانی۔ تو امت مسلمہ فخر سے اپنے بچوں کے یہ نام رکھتی تھی، کنیز فاطمہ، غلام حسن، غلام حسین، یہ نام فخر کے ساتھ رکھے جاتے تھے، اور پھر ان ناموں کی تاثیر شخصیت کے اندر بھی ہوتی تھی۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ ہمارا آئیڈیل یہ عظیم ہستیاں ہیں، ہمارے آئیڈیل وہ کوئی فلمی ہیروز نہیں ہیں، ہمارے آئیڈیل ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ کے جو ہے وہ کوئی ہیروز نہیں ہیں، ہمارے آئیڈیل جو ہیں وہ کوئی کرکٹر یا فٹ بال یا کبڈی کے میدانوں کے وہ لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے آئیڈیل یہ لوگ ہیں جن کے کردار پہ قرآن گواہ، جن کے کردار پہ حدیث گواہ، جن کے کردار پہ پوری امت مسلمہ کی تاریخ گواہ ہے۔ یہ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل کردار ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان برگزیدہ ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شرم و حیا سے اللہ رب العزت ہماری بیٹیوں کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں ہم جو ہے اپنا ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔